مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، تمہیں میں ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور دکھائیں۔ کہا کہ ایک سیاہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میرا ستر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تجھے جنت ملے گی، اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مرگی کے وقت میرا ستر کھل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر دیں کہ ستر نہ کھلا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ ہم سے محمد بن منکدر نے بیان کیا، کہا ہم کو مخلد بن یزید نے خبر دی، انہوں نے حضرت ظفر رضی اللہ عنہا ان لمبی اور سیاہ خاتون کو کعبہ کے پردے پر دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5652۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا تھا اور 7 باتوں سے منع فرمایا تھا۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم، دیبا، استبرق یعنی ریشمی کپڑے پہننے سے اور کسی اور مسیرہ ریشمی کپڑوں کی دیگر جملہ قسمیں پہننے سے منع فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم جنازہ کے پیچھے چلیں، مریض کی مزاج پرسی کریں اور سلام کو پھیلائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5650۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ میں نے سعید بن یسار ابو الحباب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5645۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1902۔